بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں یار اب دنیا میں کوئی خواہش باقی نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پہلے ہو۔ بہرحال میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہم جلدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہے نا ایک پروسیس ہوتا ہے پورا، ہمیں اس پروسیس کو ہی فالو کرنا پڑے گا یا کوئی ایسا شارٹ کٹ رستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں؟ ایک بہت مشہور رائٹر گزرے ہیں، ٹولسٹائے، جی ٹولسٹائے جی، ان کی شارٹ سٹوریز میں سے ایک شارٹ سٹوری تھی، پرانے زمانے کی کہانی اس نے لکھی ہے کہ شپ جا رہا تھا جی اور اس شپ میں ایک بڑے پادری صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بار جہاز ایک جزیرے سے کافی فاصلے سے گزر رہا تھا اور انہیں جہاز میں یہ کہانی سننے کو ملی کہ آگے ایک جزیرہ آ رہا ہے، اگرچہ وہ جہاز کے راستے سے ہٹ کے ہے، آف کورس ہے وہ۔ اس جزیرے میں 3 بڑے نیک لوگ رہتے ہیں ٹھیک، جو دنیا ترک کر کے وہاں آ گئے ہیں، اور ان کے بارے میں اور سٹوریز جیسے مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو اس پادری نے وہ کہانی جب سنی تو کیپٹن سے اس نے کہا کہ میں اس جزیرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو کیپٹن نے کہا کہ وہ تو جہاز کے راستے سے ہٹ کے ہے۔ تو اس نے کہا کہ ڈزنٹ میٹر، آپ جہاز ادھر سے لے کے گزریں، جو بھی کاسٹ ایکسٹرا ہے وہ میں بیئر کروں گا، ٹھیک، میں پے کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو کیپٹن اس سے ایگری کر گیا اور بالآخر جہاز اس جزیرے پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی کشتی میں پادری صاحب کو بٹھا کے روانہ کر دیا گیا جزیرے میں۔ وہاں انہیں وہ 3 آدمی مل گئے، ٹھیک ہے، بوسیدہ کپڑے، خوراک نہ ملنے سے بڑا نحیف و نزار جسم ان کا، داڑیاں بے تحاشا بڑھی ہوئی۔ تو پادری نے ان سے کہا کہ میں تو صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے لیے مجھے جہاز کو اس کے راستے سے ہٹوانا پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی مصروفیت نہیں ہے، کچھ کام ہے ہی نہیں کرنے کو۔ اچھا، درخت ہے، ان کے پھل کھا کے گزارا کر لیتے ہیں، پانی ابنڈنس میں ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اللہ، اس نے کہا کیا اللہ اللہ کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، ہمیں تو اللہ اللہ کرنا نہیں آتا، ہم صرف اللہ سے ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو اوپر بیٹھا ہے، ہم اس جزیرے میں ہیں، کوئی راستہ تو بتا کہ تو اس سے ملاقات ہو جائے ہماری۔ کیا بات، تو پادری نے کہا کہ ایسے رب تھوڑی ملتا ہے، اچھا، ایسا کرو کہ یہ وظائف تم صبح کیا کرو، یہ دوپہر میں، یہ رات میں، ٹھیک ہے، تو جب یہ ایک لمبا عرصہ کرو گے تو اس کے بعد تمہیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا اور درختوں سے پھل توڑ کے پادری صاحب کی خاطر مدارات بھی کی۔ پادری صاحب واپس روانہ ہو گئے، جہاز پہ چلے گئے۔ تو کیپٹن سے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ میری خواہش پوری کر دی۔ تو ان لوگوں کو تعلیم کی ضرورت تھی جو میں دے آیا ہوں، کیا بات، انہیں بتا آیا ہوں کہ ٹھیک ہے، رب کو کیسے یاد کرو۔ اچھا، جہاز چل پڑا، رات ہو گئی تو جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ پادری صاحب اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے گھبرائے تو ڈیک پر آ گئے اوپر، وہاں ڈیک پر بھی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ تنہا آدھی رات کے بعد کا وقت، جہاز کے ڈیک کی ریلنگ پکڑ کے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ سڈنلی جہاز کے پیچھے کچھ روشنی ہلکی ہلکی نمودار ہونا شروع ہو گئی ہے، جو ان کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاز کی طرف آ رہی ہے۔ تو پادری صاحب نے اس روشنی کو غور سے دیکھنا شروع کیا، کیا چیز ہے یہ؟ تو دیکھا کہ روشنی بڑھ گئی
اور انہوں نے دیکھا کہ وہی 3 آدمی جزیرے میں جن سے ملاقات ہوئی تھی سمندر کے پانی پر دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کیا بات، اور ان کے آگے پیچھے تمام تر روشنی پھیلی ہے۔ اچھا، تو بالآخر وہ جہاز کے برابر آ گئے، تو نیچے سے ہی سمندر پر کھڑے کھڑے انہوں نے پادری صاحب سے کہا کہ فادر ویئر سوری، آپ کو دوبارہ بوزل کرنے آ گئے، جو ترتیب بتائی تھی پڑھائی کی آپ نے، وہ ہم کنفیوز کر گئے ہیں کہ صبح کیا پڑھنا تھا، دوپہر کو کیا پڑھنا تھا، رات کو کیا، تو کہ آپ دوبارہ بتا دیں۔ تو اچھا، پادری نے کہا نہیں، وہ ہوش میں ہی نہیں ہوگا پادری تو، جو تم پڑھتے تھے وہی تمہارے لیے کافی، تم جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو تو گیا، دائیں بائیں اس نے دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا کہ پادری کا حشر کیا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ رب تو رب ہے، ہمارے کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ اس رب کے ساتھ اس طرح کرو تو مل جائے گا، اس طرح کرو، وہ رب ہے، ان چیزوں سے کہیں اوپر کہ دیر از نو پروسیجر کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور پھر آپ جائیں، ہے۔ وہ اور اتنا عظیم ہے کہ کسی کو بھی مل سکتے ہیں، کسی کو بھی مل سکتے ہیں۔ وہ سب کا رب ہے۔